اب تو چند دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کا مجھے فون آیا تو مجھے کہنے لگے یار میں موٹر وے سے اترا تو میرا بڑا دل دکھا کہ یار یہ اب یکم محرم کے اوپر حضرت عمر کا جلوس نکال رہے ہیں، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یکم محرم یوم شہادت نہیں ہے حضرت عمر کا، 26 ذوالحجہ ہے، میں نے اس پہ لیکچرز ریکارڈ ہیں میرے. تو چلو سپوز ہوتا بھی تو کل تک آپ 10 محرم کے جلوس کو غلط کہہ رہے تھے، اب آپ کس منہ سے نکال رہے ہیں؟ تو میں نے پھر تاج میر صاحب سے عرض کی کہ میرے لیے تو اس سے زیادہ تکلیف دہ امر ہے کہ یکم محرم کو جو دیوبندی جلوس نکال رہے ہیں حضرت عمر کا، اب 12 ربیع الاول پہ اگر رسول اللہ کا جلوس نہ نکالیں یہ پیدائش کا، پیدائش والا تو بدرجہ اولا نکلنا چاہیے کیونکہ وہ تو خوشی کا موقع ہے، وہ شہادت تو خوشی کا موقع نہیں ہے. اور یہ خود ہی آپ کہتے ہیں سوگ تو وہ جناب 3 دن تک کے لیے ہوتا ہے، تو غم حسین کیوں منایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ غم حسین ہے، سوگ حسین نہیں ہے. تو حضرت عمر کو 3 دن ہوئے ہیں شہید ہوئے، آپ بھی تو یکم محرم کا جلوس نکال رہے ہو. لیکن اس سے بڑھ کر اگر 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ یہ سب کچھ حضرت عمر کی محبت میں نہیں کر رہے بلکہ واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کر رہے. ورنہ رسول اللہ سے کروڑوں عمر قربان ہو حضور کے قدموں پر اور کروڑوں حسین قربان ہو جائیں حضرت رسول اللہ کے قدموں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم تو ان کی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہیں نا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. ہم اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. صحابہ سے اگر ہماری عقیدت ہے تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے. تو 12 ربیع الاول کا جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ اچھا شیعہ نکالتے ہیں 12 ربیع الاول کا بھی نکالتے ہیں. میں اس کو دوسری طرف جب ہم یہ بات کرتے تھے تو ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی. تو اب فرش ازا تو بچتا رہے گا، ایک دن یہ سارا سنسار کہے گا کرو ماتم کرو مل کے شاہ خدا کا، کل ہونا ہو کیا پتہ زندگی کا، کرو ماتم کرو شاہ کربلا کا، کل ہونا ہو کیا پتہ زندگی کا. اے آزادارو زہرا کے پیارو تم کو شہید کربلا نے پکارا، کرو ماتم کرو شاہ کربلا کا، کل ہونا ہو کیا پتہ زندگی کا.